بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 28 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 28۔ اے مرد نہیں بلکہ مرد کی تصویروں، اور اے بچوں اور عورتوں کسی عقل اور سمجھ رکھنے والوں، خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ خدا تمہاری جماعت سے مجھے نکال لے جائے اور موت دے کر اپنی رحمت نصیب کرے۔ میری تمنا تھی کہ تم سے جان پہچان نہ ہوتی۔ خدا کی قسم تم نے میرا سینہ غیظ و غضب سے بھر دیا ہے۔ تم نے مجھے وہ تلخیوں کے گھونٹ پلائے ہیں اور عصیان و نافرمانی کر کے میری رائے کو برباد کر دیا ہے۔ آپ کے طرفداروں کے دل اگرچہ پزمردہ ہو چکے تھے اور قوائے عمل نے جواب دے دیا تھا، تاہم اس پر پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر نے تھوڑی دیر کے لیے ہلچل پیدا کر دی اور ہر طرف سے پرجوش صداؤں نے لبیک کہا۔ شریف رضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام خطبوں کو نہج البلاغہ کے نام سے 4 جلدوں میں جمع کر دیا ہے اور ان پر اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے صحیح لکھا ہے کہ ان خطبوں نے ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کو فصیح و بلیغ مقرر بنا دیا، لیکن نہج البلاغت کے تمام خطبوں کا صحیح ہونا ایک مشتبہ امر ہے، کیونکہ ان میں ایسے اصطلاحات و خیالات بھی ہیں جو 3 صدی میں یونانی فلسفے کے ترجمے کے بعد سے عربی میں رائج ہوئے ہیں، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایسی باتیں بھی ہیں جن میں کوئی صاحب ایمان ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ شاعری: جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت سے اشعار بھی منسوب ہیں، جن میں سے 2-4 احادیث صحیحہ میں بھی مذکور ہیں۔ مثلاً آپ کا وہ رجس، یہ شعر جو معرکہ خیبر میں آپ نے پڑھا تھا: ان الذی سمتنا امی حیدرا کلیس غابات قریع المنظرت، لیکن بہت سے جعلی اشعار بنا کر آپ کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں، بلکہ ایک پورا دیوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موجود ہے، جس کو افسوس ہے کہ طلبہ اور علماء نہایت شوق سے پڑھاتے ہیں، حالانکہ اس کی زبان اس لائق بھی نہیں کہ کسی عربی شاعر کی طرف منسوب کی جائے۔ چاہ جائے کل الفصاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الشریف کی طرف حاکم نے مستدرک میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرثیے میں آپ کی زبان مبارک سے 2 شعر نقل کیے ہیں۔ علم نحو کی ایجاد: علم نحو کی بنیاد سے خاص حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو قرآن شریف غلط پڑھتے سنا۔ اس سے خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسا قاعدہ بنا دیا جائے جس سے اعراب میں غلطی واقع نہ ہو سکے۔ چنانچہ ابو الاسود دئیلی کو چند قواعد کلیہ بتا کر اس فن کی تدوین پر مامور کیا۔ اس طرح علم نحو کے ابتدائی اصول بھی آپ ہی کی طرف منسوب ہیں۔ اخلاق و عادات اور ذاتی حالات: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام طفولیت ہی سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عاطفت میں تربیت پائی تھی، اس لیے وہ قدرتاً محاسن اخلاق اور حسن تربیت کے نمونہ تھے۔ آپ کی زبان کبھی کلمہ شرک و کفر سے آلود نہ ہوئی اور نہ آپ کی پیشانی غیر خدا کے آگے جھکی۔ جاہلیت کے ہر قسم کے گناہ سے مبرہ اور پاک رہے۔ شراب کے ذائقے سے جو عرب کی گھٹی میں تھی، اسلام سے بھی پہلے آپ کی زبان آشنا نہ ہوئی، اور اسلام کے بعد تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امانت و دیانت: آپ ایک امین کے تربیتی یافتہ تھے، اس لیے ابتدا ہی سے امین تھے۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی امانتیں رہتی تھیں. جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ان امانتوں کی واپسی کی خدمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی. اپنے عہد خلافت میں آپ نے مسلمانوں کی امانت بیت المال کی جیسی امانت داری فرمائی. اس کا اندازہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ نارنگیاں آئیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نارنگی اٹھا لی. جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو چھین کر لوگوں میں تقسیم کر دی. مال غنیمت تقسیم فرماتے تھے تو برابر حصے لگا کر غایت احتیاط میں قرار ڈالتے تھے کہ اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ اس سے بری ہو جائیں. ایک دفعہ اصفہان سے مال آیا، اس میں ایک روٹی بھی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مال کے ساتھ اس روٹی کے بھی 7 ٹکڑے کیے اور قرار ڈال کر تقسیم فرمایا. ایک دفعہ بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے اس پہ جھاڑو دی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی کہ وہ قیامت میں ان کی امانت و دیانت کی شاہد رہے. زہد. آپ کی ذات گرامی زہد فی دنیا کا نمونہ تھی، بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کی ذات پر زہد کا خاتمہ ہو گیا. آپ کے کاشان فقر میں دنیاوی شان و شکوے کا درگزر نہ تھا. کوفہ تشریف لائے تو دارالامارت کے بجائے ایک میدان میں فروکش ہوئے اور فرمایا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ہی ان عالیشان محلات کو حقارت کی نظر سے دیکھا. مجھے بھی اس کی حاجت نہیں، میدان ہی میں میرے لیے بس ہے. بچپن سے 25-26 برس کی عمر تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور شہنشاہ اقلیم زہد و قناعت کے یہاں دنیاوی عیش کا کیا ذکر تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تو علیحدہ مکان میں رہنے لگے. اس نئی زندگی کے ساز و سامان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ سیدہ جنت جو ساز و سامان اپنے میکے سے لائی تھی اس میں ایک چیز کا بھی اضافہ نہ ہو سکا. چکی پیستے پیستے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے. گھر میں اوڑھنے کی صرف ایک چادر تھی، وہ بھی اس قدر مختصر کہ پاؤں چھپاتے تو سر برہنہ ہو جاتا اور سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا. معاش کی یہ حالت تھی کہ ہفتوں گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا. بھوک کی شدت ہوتی تو پیٹ سے پتھر باندھ لیتے. ایک دفعہ شدت گرسنگی میں کاشان اقدس سے باہر نکلے کہ مزدوری کر کے کچھ کما لائیں. حوالی مدینہ میں دیکھا کہ ایک ضعیفہ کچھ اینٹ پتھر جمع کر رہی ہے. خیال ہوا کہ شاید اپنا باغ سیراب کرنا چاہتی ہے. اس کے ساتھ پہنچ کر اجرت طے کی اور پانی سینچنے لگے، یہاں تک کہ ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے. غرض اس محنت و مشقت کے بعد ایک مٹھی کھجوریں اجرت میں ملی، لیکن تنہا خوری کی عادت نہ تھی. بجنسا لیے ہوئے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کیفیت سن کر نہایت شوق کے ساتھ کھانے میں ساتھ دیا. ایام خلافت میں بھی زہد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا. موٹا جھوٹا لباس اور روکھا پھیکا کھانا ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی. ایک دفعہ عبداللہ بن زریر نامی ایک صاحب شریک طعام تھے. دسترخوان پر کھانا نہایت معمولی اور سادہ تھا. انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ کو پرندے کے گوشت سے شوق نہیں؟ فرمایا، ابن زریر، خلیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال میں سے صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے اور اہل کو کھلائے اور دوسرا خلق خدا کے سامنے پیش کرے. در دولت پر کوئی حاجب نہ تھا، نہ دربان، نہ امیر، نہ کرد و پر، شاہانہ تسک و احتشام، اور عین اس وقت جب قیصر و کسریٰ کی شہنشاہی مسلمانوں کے لیے زر و جواہر اگل رہی تھی. اسلام کا خلیفہ ایک معمولی غریب کی طرح زندگی بسر کرتا تھا اور اس پر فیاضی کا یہ عالم تھا کہ داد و دہش کی بدولت کبھی فقر و فاقہ کی نوبت بھی آ جاتی تھی. ایک دفعہ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میری تلوار کا کون خریدار ہے؟
خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک تہبند کی قیمت ہوتی تو اس کو فروخت نہ کرتا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، امیر المومنین، میں تہبند کی قیمت قرض دیتا ہوں۔ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی۔ شہنشاہ دو عالم کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق باپ کے پاس اپنی مصیبت بیان کرنے گئیں، جب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے، اس لیے واپس آ کر سو رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم کو ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو ایک خادم سے کہیں زیادہ تمہارے لیے مفید ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی تعلیم دی۔ عبادات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خدا کے نہایت عبادت گزار بندے تھے۔ عبادات ان کا مشغلہ حیات تھا، جس کا شاہد خود قرآن ہے۔ کلام پاک کی اس آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، باہم رحم دل ہیں۔ تم ان کو دیکھتے ہو کہ بہت رکوع اور بہت سجدہ کر کے خدا کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ والذین معہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحماء بینہم سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان، رکعا سجدا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سے بقیہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اس سے عبادات میں تمام صحابہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ رکوع و سجود تمام صحابہ کا مشترک وصف تھا۔ پھر اس اشتراک میں تحفیظ سے معلوم ہوا کہ اس اشتراک کے باوجود ان کو اس باب میں کچھ مزید امتیاز بھی حاصل تھا۔ قرآن مجید کے اس اشارے کے علاوہ خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان کے اس امتیازی وصف کی شہادت مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بڑے روزے دار اور عبادت گزار تھے۔ زبیر بن سعید قریشی کہتے ہیں، میں نے کسی ہاشم کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ خدا کا عبادت گزار ہو۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادات میں جس چیز کا التزام کر لیتے تھے ان پر ہمیشہ قائم رہتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 بار تسبیح، 10 بار تحمید اور 10 بار تکبیر پڑھ لیا کرو، اور جب سو تو 33 بار تسبیح، 33 بار تحمید اور 34 بار تکبیر پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس کی تلقین کی، میں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ ابن قوا سے کہا کہ صفین کی شب میں بھی نہیں، فرمایا صفین کی شب میں بھی نہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گو دنیاوی دولت سے تہی دامن تھے، لیکن دل غنی تھا۔ کبھی کوئی سائل آپ کے در سے ناکام واپس نہیں ہوا، حتیٰ کہ قوت لا یموت تک دے دیتے۔ ایک دفعہ رات بھر باغ سینچ کر تھوڑی سی جو مزدوری میں حاصل کیے، صبح کے وقت گھر تشریف لائے تو ایک سلس پسوا کر حریرہ پکوانے کا انتظام کیا۔ اب پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک مسکین نے صدقہ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب اٹھا کر اس کو دے دیا اور پھر بقیہ میں دوسرے سلس کے پکنے کا انتظار کیا، لیکن تیار ہوا کہ ایک یتیم مسکین نے دستے سوال بڑھایا، اسے بھی اٹھا کر اس کی نظر
کیا۔ غرض اسی طرح تیسرا حصہ بھی جو بچ رہا تھا پکنے کے بعد ایک مشرق قیدی کی نظر ہو گیا، اور یہ مرد خدا رات بھر کی مشقت کے باوجود دن کو فاقہ مست رہا۔ خدا پاک کو یہ اثار کچھ ایسا بھایا کہ بطور ستائش اس کے صلے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت نازل ہوئی۔ تواضع۔ سادگی اور تواضع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار فضیلت کا سب سے خوشنما ترہ تھا۔ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے میں کوئی آڑ نہ تھا۔ لوگ مسائل پوچھنے آتے تو آپ کبھی جوتا ٹانکتے، کبھی اونٹ چراتے اور کبھی زمین کھودتے ہوئے پائے جاتے۔ مزاج میں بے تکلفی اتنی تھی کہ فرش خاک پر بے تکلف سو جاتے۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ بے تکلفی کے ساتھ زمین پر سو رہے ہیں، چادر پیٹھ کے نیچے سے سرک گئی ہے اور جس میں انور گرد و غبار کے اندر کندن کی طرح دمک رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سادگی نہایت پسند آئی۔ خود دست مبارک سے ان کا بدن صاف کر کے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، اجلس یا ابا تراب، مٹی والے اب اٹھ بیٹھ۔ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی یہ کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر محبوب تھی کہ جب کوئی اس سے مخاطب کرتا تو خوشی سے ہونٹوں پر تبسم کی لہر دوڑ جاتی۔ ایام خلافت میں بھی یہ سادگی قائم رہی۔ عموماً چھوٹی آستین اور اونچے دامن کا کرتا پہنتے اور معمولی کپڑے کی تہ بند باندھتے۔ بازار میں گشت کرتے پھرتے اگر کوئی تعظیماً پیچھے ہو لیتا تو منع فرماتے کہ اس میں ولی کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔ شجاعت و بصالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص وصف تھا جس میں کوئی معاصر آپ کا حریف نہ تھا۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور سب میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسلام میں سب سے پہلا غزوہ بدر پیش آیا۔ اس وقت حضرت علی کا عنفوان شباب تھا، لیکن اس عمر میں آپ نے جنگ آزما بہادروں کے دوش بدوش ایسی داد شجاعت دی کہ آپ اس کے ہیرو قرار پائے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنفوان شباب تھا، لیکن اس عمر میں آپ نے جنگ آزما آیا۔ اس عمر میں آپ نے جنگ آزما بہادروں کے دوش بدوش ایسی داد شجاعت دی کہ آپ اس کے ہیرو قرار پائے۔ آغاز جنگ میں آپ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ ایک ہی وار میں آپ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حارث آئے اور اس نے ان کو زخمی کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ غزوہ احد میں کفار کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مبازرت طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتضیٰ ہی اس کے مقابلے میں آئے اور اس پر ایسی تلوار ماری کہ سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرط مسرت میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کے نعرے لگائے۔ غزوہ خندق میں بھی پیش رہے۔ چنانچہ عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود نے جب مبازرت طلب کی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار عنایت فرمائی، خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر امامہ باندھا اور دعا کی، خداوندہ تو اس کے مقابلے میں ان کا مددگار ہو۔ اس اہتمام سے آپ ابن عبدود کے مقابلے میں تشریف لے گئے اور اس کو زیر کر کے تکبیر کا نعرہ مارا، جس سے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے حریف پر کامیابی حاصل کر لی۔ غزوہ خیبر کا معرکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شجاعت سے سر ہوا۔ جب خیبر کا قلعہ کئی دن تک فتح نہ ہو سکا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو محبوب رکھتے ہیں۔
چنانچہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور خیبر کا رئیس مرحب تلوار ہلاتا ہوا اور رجس پڑتا ہوا مقابلے میں آیا۔ اس کے جواب میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجس ہوا آگے بڑھے اور مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کے سر پھٹ گیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر کی فتح کو آپ کے جنگی کارناموں میں خاص امتیاز حاصل ہے۔ غزوات میں غزوہ حوازن خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں تمام قبائل عرب کی متحدہ طاقت مسلمانوں کے خلاف امنڈ آئی تھی، لیکن اس غزوے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع پر ممتاز رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا اکابر صحابہ کو جھنڈے عنایت فرمائے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آغاز جنگ میں جب کفار نے دفتن تیروں کا مینا برسانا شروع کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور صرف چند ممتاز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ان میں ایک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عہد نبوت کے بعد خود ان کے زمانے میں جو مارکے پیش آئے ان میں کبھی ان کے پائے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث میں آیا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے مرد تھے۔ ان کی زندگی کا اکثر حصہ مخالفین کی مارکہ آرائی میں گزرا، لیکن بائیں ہمہ انہوں نے ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں جب ان کا حریف گر کر برہنہ ہو گیا تو اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے کہ اس شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حریف تھیں، لیکن جب ایک زبی نے ان کے اونٹ کو زخمی کر کے گرایا تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی خیریت دریافت کی اور ان کو ان کے طرفدار بصرہ کے رئیس کے گھر میں اتارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے تمام زخمیوں نے بھی اسی گھر کے ایک گوشے میں پناہ لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن ان پناہ گزین دشمنوں سے کچھ تعرض نہیں کیا۔ جنگ جمل میں جو لوگ شریک جنگ تھے ان کی نسبت بھی عام منادی کرا دی گئی کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمیوں کے اوپر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، مال غنیمت نہ لوٹا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حریف کی حیثیت سے ان کا مقابلہ کیا تھا اور جنگ جمل کے سپہ سالاروں میں تھے، مگر جب ان کا قاتل ابن جرموز ان کا مقتول سر اور تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فرزند صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ وہی تلوار ہے جس نے کئی دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشکلات کا بادل ہٹایا ہے۔ مستدرک میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا سر آیا تو فرمایا کہ فرزند صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگ جمل کے میدان میں جب آپ فریق مخالف کی لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک ایک لاش کو دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد کی لاش پر نظر پڑی تو آہ سرد بھر کر فرمایا، اے قریش کا شکرا، ان کا سب سے بڑا دشمن ان کا قاتل ابن ملجم ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے متعلق جو آخری وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے معمولی طور پر قصاص لینا، مسئلہ نہ کرنا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں اور ناک نہ کاٹنا۔ ابن سعد میں ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے لایا گیا تو فرمایا کہ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کو نرم بستر پر سلاؤ، اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا مجھے اختیار حاصل ہوگا، اور اگر میں مر گیا تو اس کو مجھ سے ملا دینا، میں خدا کے سامنے اس سے جھگڑ لوں گا۔
دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اصابت رائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صاحب الرائے تھے اور آپ کی اصابت رائے پر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اعتماد کیا جاتا تھا، چنانچہ آپ تمام مہمات امور میں شریک مشورہ کیے جاتے تھے۔ واقعہ افق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے رازداروں میں جن لوگوں سے مشورہ کیا ان میں سے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے۔ غزوہ طائف میں آپ نے ان سے اتنی دیر تک سرگوشی فرمائی کہ لوگوں کو اس پر رشک ہونے لگا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں جب حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے مشیر تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار کی جو مجلس شورا قائم کی تھی اس کے رکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس کے ساتھ مہاجرین کی جو مخصوص مجلس شورا قائم کی تھی اس کے اراکین کے نام اگرچہ ہم کو معلوم نہیں ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ لازمی طور پر اس کے ایک رکن رہے ہوں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی رائے پر اتنا اعتماد تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا تھا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس اعتماد کی بنا پر بعض امور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی ہے۔ مارکا نہاوند میں جب ایرانیوں کی کثرت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد مشوش کر دیا تو انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام صحابہ کو جمع کر کے رائے طلب کری۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ خود ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، البتہ ہم لوگ تعمیل حکم کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ شام و یمن وغیرہ سے فوجیں جمع کر کے آپ خود سپہ سالار ہو کر میدان جنگ تشریف لے جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو بولے کہ شام سے اگر فوجیں ہٹیں تو مفتوحہ مقامات پر دشمنوں کا تسلط ہو جائے گا، اور آپ نے مدینہ چھوڑا تو عرب میں ہر طرف قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ ہلیں اور شام و یمن وغیرہ میں فرمان بھیج دیے جائیں کہ جہاں جہاں جس قدر فوجیں ہوں ایک ایک سلس ادھر روانہ کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور کہا کہ میرا بھی یہی خیال تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے اہم معاملات میں مشورے لیے، اور اگر ان کے مشورے پر عمل کیا جاتا تو ان کا عہد نہ صرف فتنہ و فساد سے محفوظ رہتا بلکہ قبائل عرب میں ایک ایسا توازن قائم ہو جاتا کہ آئندہ جھگڑے کی کوئی صورت ہی نہ پیدا ہوتی۔ آپ کی اصابت رائے کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے فیصلوں میں ملتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں بہت سے ایسے پیچیدہ مقامات مذکور ہیں جن کا فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور جب وہ فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، میرے نزدیک بھی اس کا فیصلہ وہی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ان کے ایک اور فیصلے کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فینا الحکمۃ اہل البیت، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم اہل بیت کو حکمت سکھائی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے محاسن اخلاق پر ایک نہایت جامع بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں مناسب ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی سرشت میں جو عظیم الشان اخلاق داخل ہوتے ہیں، مثلا شجاعت، قوت، حمیت اور وفا، وہ سب ان میں موجود تھے، اور فیض ربانی نے ان سب کو اپنی مرضی میں صرف کیا، اور ان کے ایک ایک خلق کے ساتھ اس فیض ربانی کی آمیزش سے ایک ایک مقام پیدا ہوا۔ ریاض النظرہ میں ہے کہ جب وہ راہ چلتے تھے تو ادھر ادھر جھکے ہوئے چلتے تھے، اور جب کسی کا
ہاتھ پکڑ لیتے تھے تو وہ سانس تک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ تقریباً فربا اندام تھے، ان کی کلائیاں اور ان کے ہاتھ مضبوط تھے اور دل کے مضبوط تھے۔ جس شخص سے کشتی لڑتے اس کو پچھاڑ دیتے تھے، بہادر تھے اور جس سے جنگ میں مقابلہ کرتے تھے اس پر غالب آ جاتے تھے۔ پارٹ 28 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب خلفائے راشدین کا باقی حصہ پارٹ 29 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔